ماں کی گود سے لے کر لحد میں اترنے تک تم علم دین حاصل کیا کرو. اگر علم حاصل کرنے کے لیے، اگر سریانی حاصل کرنے کے لیے، اگر عبرانی حاصل کرنے کے لیے، اگر خیروں کی زبان حاصل کرنے کے لیے تم کو جو اگر کوئی چین جانا پڑے، جاپان جانا پڑے، کوئی اور ممالک جانا پڑے، اس کا سفر طے کر کے تم جانا. مگر حالات یہاں کا کیا ہو گئے؟ آج ہم کو علم دین سیکھنے کے لیے نہ ملک عرب کی سیر کرنا ہے، ہم کو علم دین سیکھنے کے لیے نہ چائنا اور جاپان جانا ہے، ہم کو علم دین حاصل کرنے کے لیے نہ سیریا نہ ترکی جانا ہے، ہم کو علم دین حاصل کرنے کے لیے نہ فلسطین نہ اقصی جانا ہے. کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے شہر پہ ہر جگہ مسجد ہوتی ہے، ہر مسجد کے شہر پہ مدرسہ ہوتا ہے، مگر جناب ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم پر بھیج کر اپنے بچے کو عالم بناتا نہ تو دور کی بات، حافظ قرآن بنانا تو دور کی بات. ہم اتنے قوم پر ہم لوگوں کے سامنے اتنا بوجھ بن گئے ہیں کہ عالم تو دور کی بات، حافظ قرآن تو دور کی بات، ضروریات دین سکھا کر اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بناتے ہیں. اب میں آپ کو کہنا چاہوں گا، اب میرا گھر تباہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب میرا شہر برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں جو سب سے پہلے فارمولا دیا تھا، کیا فارمولا دیا تھا؟ آؤ پیارے آقا کی حدیث سماعت فرماؤ. میرے آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 چیزیں سکھاؤ. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں پہلی چیز میری محبت سکھاؤ، دوسری چیز میری آل کی محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز قرآن پاک سکھاؤ. یہ 3 چیزیں سب سے پہلے سکھانا تمہارا لازم ہے. مگر آج ہمارے حالات کیا ہو گئے؟ ہمارے گھر میں 2 بیٹا پیدا ہوا، ایک کا ذہن کند ہے، ایک کا ذہن تیز ہے. جو بیٹا ذہن تیز ہے نا تو ماں کہتی ہے جی سنتے ہو یہ بیٹے کا ذہن تیز ہے، اس کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو ہم ماسٹر بنائیں گے. اگر اس میں سے ایک بچہ ناکارہ نکل پڑا جس کی شرارت سے گھر والے پریشان حال ہے، اگر اس میں سے ایک بچہ ناکارہ نکل پڑا، ذہن کے اعتبار سے کند ہے، عقل دل و دماغ کے اعتبار سے کند ہے، تو ماں کہتی اس کو لے جا کر مدرسے میں پٹک کر آؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ ناکارہ ہے، اس کا ذہن کند ہے، اور اس ذہن کند کے اعتبار سے کیا کرے گا؟ اب یہ تو کچھ کر نہیں پائے گا. اب اس کو سدھارنا ہے. اب اس کو کون سدھارے گا؟ اس کو مسجد کا امام سدھارے گا، مدرسے کا استاد سدھارے گا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دین کو ہم نے اتنا کمزور سمجھ لیا ہے، اسی لیے کبھی برما کا حالات ہمارے نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، کبھی شام کا حالات ہمارے سامنے آتے ہیں، کبھی فلسطین کا حالات ہمارے سامنے آتے ہیں. یاد رکھنا پیغمبر اعظم کی تعلیمات کو چھوڑ کر تم کہو گے مجھے ترقی مل جائے گی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہاری غلط سوچ ہے. اگر تم دنیا پہ ترقی کے اعتبار سے اگر کامرانی پانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے دنیا کی تمام عقل کو تالے ڈال کر مصطفیٰ کی بارگاہ پہ آ کر جھولی کو پھیلا کر مصطفیٰ کی کردار کا بھیک آپ کو مانگنا پڑے گا، مصطفیٰ کی تعلیم کی بھیک آپ کو مانگنی پڑے گی، مصطفیٰ کی سنتوں کی بھیک آپ کو مانگنی پڑے گی. جب تمہارا سراپا نبی کی محبت میں سرشار ہو کر نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے تم بھی چلو گے، تمہارا گھر کا ماحول بھی سدھرے گا، تمہاری اولاد بھی سدھرے گی. تو پھر ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج ہماری دوری مسجد سے ہے، ہماری دوری مدرسے سے ہو گئی، ہماری دوری قرآن سے ہو گئی، ہماری دوری تعلیمات مصطفیٰ سے ہوگی. تو پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ دنیا کے ایک ایک موڑ پر لا کر اللہ تعالیٰ ہم کو لا کر دیا، اللہ تعالیٰ ہم کو کمزور کر دیا نہ مالی اعتبار سے. اب بھلا بتائے مسلمان اگر اپنی ترقی پر نظر دوڑائے، مسلمان اگر اپنی کامیابی پر ترقی پر اور اپنی خوبی پر اگر نظر دوڑائے تو ہمارے جسم کے اندر اگر جو وجود ہے اس وجود ناز سے آپ طلب کیجئے، اس وجود ناز سے آپ پوچھئے کہ آپ نے کتنی ترقی کی. بتائیے کیا ہے؟ ہم آج ایک بوجھ بن چکے ہیں. کوئی ہم کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا، نہ ہماری داڑھی کو دیکھنا پسند کرتا ہے، نہ ہماری ٹوپی کو دیکھنا پسند کرتا ہے،
نہ مسجد کی اذانوں کو سننا پسند کرتا ہے، نہ مدرسے کے بچوں کو دیکھنا پسند کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پہلی اپنی قدر کو، اپنی حقیقت کو، اپنی عزت کو، اپنے وقار کو اللہ کی نظر سے گرا دیا۔ سمجھ رہے میری بات؟ کوئی لطیفہ سنانے کی عادی نہیں ہوں میں، میری گفتگو دل کے کان سے سنیے گا اور آخر تک سن کے جائیے گا۔ بات اچھی لگے سبحان اللہ، نہ لگے تو جزا کرنا۔ میں کوئی کمرشل نہیں کہ آپ کو ہنساتا رہوں، لطیفہ سناتا رہوں۔ میں آیا ہوں جمانے کے لیے، مجھ کو نذرانہ لینا ہے، لفافہ موٹا کرنا ہے، تو کیا کرنا بھائی؟ من گھڑت کی باتیں بتاؤ، بس لوگوں کو ہاتھ اٹھاؤ، پیر اٹھاؤ اور کہو کہ تم سبحان اللہ کہتے جاؤ، تمہارے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگتا جائے گا۔ ہاں، سبحان اللہ کہنے سے کھجور کا درخت لگے گا؟ درخت لگانے سے پہلے زمین تو خریدو۔ زمین کہاں خریدو گی؟ نماز کو چھوڑ کر جلسے پہ نوٹ بازی کرنے سے، قوالی بازی کرنے سے، مزارات پہ چادر چڑھانے سے کسی کو جنت نہیں ملتی بھائی۔ پہلے عاشق رسول جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس کا معیار، اس کا تیور سمجھیے آپ کہ ہم کو جانا کہاں تھا اور ہم جا کہاں رہے۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز میری محبت، دوسری چیز میری آل کی محبت، اور تیسری چیز قرآن کا علم۔ یہ 3 چیزیں ہم کب سکھاتے معلوم؟ جب میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل جاتا، جب ہمیں یہ بات یاد آئی، جب چلتے ہماری ماں اور ہماری بہن، حضرت جی دعا فرما دیجئے، حضرت صاحب ایک تعویذ دے دیجئے نا، یہ دعا کر دیجئے نا، اب 50,000 کی چادر اب چڑھائے گی، اب بیٹا واپس آ جائے۔ کاش یہی بات جب تمہاری بیٹی کی عمر 4 سال، جب تمہاری بیٹی کی عمر 5 سال ہو جائے، تم اپنے بیٹے کو، ہم نے کبھی آپ سے نہیں کہا کہ ڈاکٹر مت بناؤ، بنانا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ علم دین کے اعتبار سے یا دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں ہم کو آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیغمبر کا یہ قول ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد میں جانے تک اپنے بچے کو تعلیم سکھاؤ۔ تعلیم کا زور جتنا ہماری قوم میں ہے، ایک روٹی کھاؤ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، سوکھی روٹی کھاؤ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بیٹی کو بچاؤ بیٹی کو پڑھاؤ، یہ نعرہ کسی اوروں کا نہیں تھا، یہ نعرہ 1450 سال پہلے ہمارے پیغمبر اعظم کا نعرہ تھا۔ میرے آقا نے علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے زور لگایا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیا فرماتے ہیں۔ یہ علم دین حاصل کرنے والوں کی شان ہے۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں اس کے حق میں مغفرت کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی بارگاہ پہ جو چوٹیاں ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ پہ اس کی مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں۔ اور پیغمبر اعظم فرماتے ہیں، ایک عالم کی شان جانتے ہیں، ایک حافظ قرآن کی شان کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں، ایک عالم، ایک حافظ جب حافظ قرآن بن کر اپنے سینے پہ قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے، اور ایک عالم دین علم دین حاصل کر کے اپنے سینے پہ علوم و فنون کا سمندر جمع کر لیتا ہے، تو پیغمبر اعظم فرماتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد قبر کی مٹی اس کے جسموں کو نہیں کھلا سکتی ہے، اس کے جسموں کو نہیں سڑا سکتی ہے، ان کے جسموں کو نہیں گلا سکتی ہے۔ یہ شان تھی عالموں کی، یہ فضیلت تھی حافظ قرآن کی۔ مگر ہم اور آپ دوسروں سے عزت مانگنے والے، دوسروں سے اپنی بھیک مانگنے والے، پہلے ہم اور آپ علماء کو اور حفاظ قرآن کو ہم اور آپ عزت نہیں دیتے۔ ہم کیا بولتے؟ یہ 6,000 کمانے والے، یہ 7,000 کمانے والے۔ اگر میرے بچوں کو میں عالم دین بناؤں یا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤں، تو ہر انسان کی ذہن پہ یہ بات ہوتی ہے کہ بچہ آگے چل کر کرے گا کیا، یہ بچہ آگے چل کر کرے گا کیا، مگر اس کو پتا نہیں ہے
امام اعظم فرماتے ہیں جو عالم دین یا حافظ قرآن بن کر دین کی خدمت کرنے پہ لگ جاتا ہے، اللہ پاک اس کی ضروریات کو غیب سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں، غیب سے اس کی ضرورتوں پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہمیں اور آپ کو پہلے مضبوط بنانا چاہیے۔ اپنا رشتہ مسجدوں سے مضبوط رکھو، اپنا رشتہ مدرسوں سے مضبوط رکھو، اپنا رشتہ علماء سے مضبوط رکھو۔ پیغمبر اعظم نے بھی فرمایا، آقا نے فرمایا عالم دین بن، یا تو طالب علم بن، یا تو علماء سے محبت کرنا سیکھو، یا تو علماء کی مجلس میں بیٹھنا سیکھو۔ یہ چار چیزیں بیان کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یہ بات اگر آپ کی سمجھ کے اندر آ گئی تو الحمدللہ جھگڑا ہی ختم۔ آج مسلمان حالات، میں نے شروع میں جو کہا نا، میں کوئی ہوائی میں فائرنگ نہیں کرتا ہوں، جو آج ہمارے حالات ہیں، حالات کے پیش نظر مجھے گفتگو کرنے کی عادت کرنی ہے۔ ہر جگہ مسلمان بھائی کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بھائی۔ جب ہم ریجیکٹ کر کے باہر نکل جاتے ہیں نا تو بعد میں کیا بولتے معلوم، ارے مولوی صاحب آپ کو معلوم نہیں، ہم لوگ اب مسلمانہ رہے نا، اس کچھ ہم لوگوں کو ریجیکٹ کر ڈالے۔ نہیں، مسلمان رہا کو ریجیکٹ کرے نہیں، تیرے پاس کچھ میٹرکس رہا نہیں کچھ ریجیکٹ کرے ہو۔ کتنے ہمارے ایسے بچے ہیں جو آئی ایس ہو، آئی پی ایس ہو، ایس پی ہو، داروغہ ہو، بڑے سافٹ ویئر ہو، بڑے ہارڈ ویئر ہو، نہیں 10th اگر بامشکل پڑھ بھی لیتا ہے نا تو لگتا ہے کہ یہ ہوا میں اڑتا ہے، کسی کو حسابش کرتا نہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب، طریقہ بدل گیا، بابا کو ہائی ڈائڈی، ہائی امام، سلام کلام بھی چھوڑ گیا۔ جمعے کی جو نماز پڑھنے آتا تھا نا، آدھا گھنٹے پہلے آ کر پہلے صفوں میں مسجد میں جھاڑو لگاتا تھا، وہ بھی نہیں کر رہا، اب وہ کہتا ہے میں بڑا ہائی فائی والا بن گیا۔ کیا کروں، کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ کی نافرمانی کر کے کبھی کامیابی نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ اور کامیابی پانے کے لیے آج کسی حکومت کو، کسی سرکار کو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ میری تمام تقریر کا نچوڑ اس شعر پر ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پڑھائی ہمارے پاس نہیں، یونٹی ہمارے پاس نہیں، مسجد کے نام پہ ہم لڑ رہے ہیں، درگاہ کے نام پہ ہم جھگڑا کر رہے ہیں، جماعت کے نام پہ ہم لڑائی تلوار لے کر نکال رہے ہیں، خانقاہ کے نام پہ ہم سامنے جا رہے ہیں، پیری مریدی کے نام پہ ہم سامنے، تیری خانقاہ الگ میری خانقاہ الگ، تیری مسجد الگ میری مسجد الگ، تیری درگاہ الگ میری درگاہ الگ۔ ہاں جناب، کوئی کہتا ہے کہ درگاہ پہ نہیں جانا چاہیے، اور بیچارہ کوئی کہتا ہے کہ 12ویں کا جھنڈا نہیں لگانا چاہیے، اور 15 اگست آتا ہے تو خود پہلے جھنڈا لگاتا ہے۔ دنیا کا جھنڈا لگائے جا، میلاد کا جھنڈا نہیں لگانا چاہیے۔ اس طرح کے اختلافات جب ہمارے اندر آ گئے ہیں تو ہم قصوروار کسی اوروں کو کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ ادھر سنیے، ادھر سنیے۔ پہلے اپنے اندر کی جو بیماریاں ہیں اس بیماریوں کا علاج کرنا سیکھیں آپ۔ وہ علاج کیا ہے؟ حضور حافظ ملت کا قول ہے، اتحاد کا نام زندگی، اختلاف کا نام موت۔ جب ہمارے اندر یونٹی، ہم ایک اللہ کی صدائی لگانے پر جب جمع ہو جائیں گے کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ جب میرے خواجہ اکیلے تھے تو ان لوگوں کی طاقتیں تو اور زیادہ تھی، مگر لاکھوں کروڑوں مل کر ایک خواجہ غریب نواز کو اٹھا نہ سکے، ان کی اونٹوں کو اٹھا نہ سکے، ان کی لکڑی کو بگا نہ سکے۔ آج تو 35 کروڑ کی آبادی میں، تو آج خطرہ کس کا ہے؟ آج ڈر کس بات کا ہے؟ کس کا ڈر ہے؟ ڈر ہمارا کسی اوروں کا نہیں ہے، ہمیں کمزور ہمارے والوں نے ہمیں کمزور کر دیا، ہمیں کمزور میری عداوت نے مجھ کو کمزور کر دیا، مجھے کمزور بڑوں کی تکبر نے کر دیا، مجھے کمزور میرے غرور نے کر دیا، میری کمزوری میری تکبر میرا گھمنڈ ہے، میری کمزوری آپس کے اختلافات ہے، میری کمزوری
اللہ کی نافرمانی ہے، میری کمزوری مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں سے دوری ہے میری کمزوری۔ یہ تو ہمارے پاس، مگر ہم بھی کیسے ہیں؟ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سر کٹا دیں گے۔ نکو بھائی، کٹاؤ نک کو بچا کے رکھو، بچا کے رکھو تو اللہ کے سامنے تو جھکانے والا بنتا۔ کس نے کہا کٹاؤ؟ ارے کٹا کر تو وہ چلے گئے، کبھی امام حسین بن کر، کبھی علی اکبر بن کر، کبھی عباس علم بردار بن کر، کبھی حضرت علی اصغر بن کر، کبھی حضرت قاسم بن کر، وہ گردنیں کٹا کر چلے گئے، دین کو بچا کر گئے۔ ہماری ذمہ داری گردن کٹانا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری دین کو بچانا بھی نہیں ہے، ہماری ذمہ داری دین پر چلنا ہے، چلنا ہے۔ سبحان اللہ، اب تو بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کچھ لطیفے سنائے تو بہت حیدرآباد کا مزاج جانتا ہوں، بہت بار آیا ہوں۔ سنیے سنیے، دل سے سنیے گا، اچھی لگے تو سبحان اللہ۔ ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ ذمہ داری ہماری دین پر چلنا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو میری ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری پر خیال نہیں کرتے۔ جو ذمہ داری میری ہے نہیں، ان ذمہ داری پر ہم انگلی اتارتے رہتے، نکتہ چینی کرتے رہتے۔ کیا بول کے؟ سامنے مسجد ہے، آج اس مینار پر اگر لائٹ جل رہی ہے صحیح ہے، اگر کل لائٹ بند ہو جائے، خدا نہ کرے کوئی پرابلم، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اب یہاں سے ہم لوگ نکتہ چینی کرنا شروع۔ مسجد کا متولی بڑا پیسے کھاتا ہے، دیکھو کئی مہینے سے لائٹ بند، حالانکہ کئی مہینے سے نہیں ہے، شاید مسجد کا موضوع لائٹ بند کیا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہم کبھی اندر نہیں جاتے، مگر دور سے تانا ضرور دیتے ہیں۔ اگر ایک مزار پر عرس ہو جاتا ہے، عرس میں لائٹنگ کم ہو جائے، آنے والا مہمان دور سے نہ بلائے جائے، قریب کے